فنا فی الشیخ سے کیا مراد ہے؟ فنا فی الشیخ ویسے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک یہ ہو نہ جائے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے کہ بخار سے کیا ہوتا ہے، اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ بخار کیا مراد ہے۔ جب بخار ہوتا ہے تو خود بہت پتہ چل جاتا ہے کہ بخار سے مراد کیا ہوتی ہے۔ اس کی مراد ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ باتیں الفاظ ہی ہیں جب تک کہ یہ ہو نہ جائیں، اور جب یہ ہو جائیں تو پھر ان کی وضاحت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ مثلا عشق کیا ہوتا ہے تو وہ کہے گا کہ عشق بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ لیکن جب تک عشق ہو نہ جائے اس وقت تک صرف بیان ہی ہوتا ہے، اور جب ہو جائے تو پھر بیان نہیں ہوتا، پھر عشق ہی ہوتا ہے، اور اگر عشق نہ ہو تو بیان بھی بیان ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جب عشق ہو جائے تو بیان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی فنا فی الشیخ ہو جائے تو اس کا بیان ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت۔ تو جب انسان کو اس کا چہرہ یعنی ایک ہی چہرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ اس چہرے میں گم ہو گیا۔ فنا کا معنی یہ ہے کہ صرف وہی ایک چہرہ اس کو کائنات میں نظر آنا شروع ہو گیا، اور کوئی دوسرا چہرہ نہ رہا، اور پھر یہاں سے مقامات طے ہوتے جاتے ہیں۔ یہی چہرہ اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ پہلے اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، پہلے محبت پیدا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد شیخ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ یہ واقعہ فنا فی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کو دنیا کی محبت سے نکال کر شیخ کی محبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر اس کو شیخ لے کر چلتا ہے۔ پھر جب فنا فی رسول کا وقت آتا ہے تو شیخ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ دریا جانے اور بندہ جانے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہانی ہی اور ہے۔ پھر اس کے بعد فنا فی اللہ کا مقام ہے، اس کے بعد بقا باللہ کا مقام ہے، کہ اب جو ہو رہا ہے تو یہ صرف محبت کے درجے ہیں، اور اصل محبت اللہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ صرف اللہ سے محبت ہے، کہ محبت کرنے والا کہیں اللہ کا گلہ نہ کر بیٹھے، اور وہ محبت جس کو وہ ترک نہیں کر سکتا وہ آزمائش میں رہتی ہے۔ وہ ناجائز قبضہ ہے اور مخالفانہ قبضہ ہے۔ منعم اور نعمت کا ناجائز مخالفانہ قبضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منعم کی راہ میں نعمت حائل نہ ہو۔